اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له الحاجة أو يتركه أمر من الليل فيبعثنا فقصر المحبوسون وأهل النوب فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ قال: فقلنا تبنا إلى الله نبي الله إنما كنا في ذكر المسيح وبركنا منه. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا بلى. قال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل. اب اس حدیث مبارک میں ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی عن جدہ روایت فرماتے ہیں کہ کننا نتناوب، کہ ہم لوگوں نے نوبت مقرر کی تھی، یعنی باری بنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، اور ہم وہاں آ کے قیام کرتے آپ کے گھر کے قریب تاکہ آپ کو رات کو کوئی حاجت پیش آئے، کوئی کام پیش آئے تو ہمیں اس کام کے لیے بھیجیں۔ فَقَصُرَ الْمَحْبُوسُونَ وَأَهْلُ النُّوَبِ، اپنے آپ کو اس پابندی پہ رکھنے والے اور نوبے والے بہت ہو گئے، کیونکہ سب چاہتے تھے کہ ہمیں حضور پاک سے خدمت کا موقع ملے۔ فرماتی ہیں کہ ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا: ما هذه النجوى، کیا سرگوشیاں کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ قال: فقلنا تبنا الى اللہ، ہم نے کہا ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ انما كنا في ذکر المسیح وفرقنا منه، ہم مسیح الدجال کا ذکر کر رہے تھے اور اس کے فتنے سے خوف میں آئے ہوئے تھے کہ وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کا۔ حضور پاک نے فرمایا: الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم من المسیح عندی، حضور نے فرمایا میں تم کو بتلاؤں کہ اس فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرہ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ الشرک الخفی، کہ شرک خفی جو ہے نا، چونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا پتہ نہیں لگتا، اور آدمی جو ہے اللہ معاف کرے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت مبارک میں آیا ہے کہ یہ اتنا خفی ہوتا ہے کہ جیسے چیونٹی اگر پتھر پہ چلے تو اس کے پاؤں کی آواز معلوم نہیں ہوتی، یہ بھی بندے کے اندر ایسے داخل ہو جاتا ہے اور بندے کو معلوم نہیں ہوتا۔
کہ ان یقوم الرجل یصلی لمکان الرجل، کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس لیے بنا بنا کے اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، تاکہ لوگ جو ہے سمجھیں کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے اور یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے اور اس کی نماز بڑی خشوع اور خضوع والی ہے، تو یہی شرک خفی ہے جو عمل کو برباد کر دیتا۔ اسی لیے جیسے ہم نے کل حدیث مبارک پڑھی ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری چیز یہ شرط ہے کہ موافق و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اگر عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور اگر عمل حضور پاک کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی عمل کرے اور کتنا ہی اپنے آپ کو سنوارے اور بنائے۔ مقبولیت کے لیے ان دو چیزیں جو ہیں یہ شرط ہیں، ان یکون خالصا و ان یکون ثوابا، کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور اسی طرح دعائے مبارک میں بھی آتا ہے اللہم ارزقنا الخلاص والاخلاص وطہر قلوبنا من النفاق، کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص نصیب فرما کہ ہم جب عمل کریں تو خالص آپ کے لیے کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی کی اپنی نیت میں ریا نہیں ہوتا، نہ اس کے اندر سمعت و شہرت کی کوئی طلب ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کے نام کو اونچا کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ اس کو بدلہ دنیا میں بھی دے دے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جہاں مشک ہوگا تو خوشبو تو آئے گی، اور جہاں گندگی ہوگی تو بدبو تو آئے گی۔ تو جیسے اعمال صالحہ ہیں، آپ کتنا چھپ کر کریں وہ چھپے نہیں رہتے، اسی طرح اعمال سیئہ ہیں، اللہ معاف فرمائے گناہوں کے کام ہیں، وہ بھی چھپے نہیں رہتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی کی مدار ہے نیت پر، انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسرا علماء نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کوشش یہ کرے، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں اور ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، تو جو عبادات مفروضہ ہیں، فرائض ہیں، جیسے نماز، 5 نمازیں، وہ تو لازماً جماعت سے ادا کریں، اور نفلی عبادت کا اہتمام ایسے حال میں کریں کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ لہذا تہجد کی نماز اللہ کے ہاں کیوں محبوب ہے، کیوں پیاری ہے کہ آدمی نے گھر میں ادا کرنی، اور کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر والے بھی سو گئے، ہمسائے بھی سو گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں، اور چپکے سے اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے اور اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ صحابہ جب نماز پڑھتے تو اگر سنتیں اور رواتب بھی پڑھنے ہوتے تو اپنی جگہ چھوڑ کے کسی ستون کی اوٹ میں چلے جاتے، کہ ایک تو دیکھنے والے سے بچ جائے، دوسرا آگے گزرنے والے سے بچ جائیں، اور تیسرا ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ اب دیکھو نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، شور آ رہا ہے تو کیا خشوع ہوگا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے مرد گزر رہے ہیں، آگے عورتیں گزر رہی ہیں، آخر انسان ہے، کہیں نہ کہیں تو نظر بھٹک جائے، تو کیا اس عبادت میں لطف آئے گا جس عبادت میں نظر غیروں کی طرف ہو؟ اس لیے حکم ہے کہ آدمی کوشش کرے۔ اچھا، اب زکوٰۃ دینی ہے، وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ تو اگر ہم ظاہراً دیں تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں، بلکہ دینی چاہیے تاکہ دوسرے کو بھی زکوٰۃ نکالنے کا خیال ہو۔ اور ایک ہے خیرات، صدقہ نفلی، اس کے لیے حکم ہے کہ ایسے چپ کر کے مخصوص اور خفیہ انداز میں دیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو گویا بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ادھر کسی کو دیا ہے تو ساتھ والے کو بھی پتہ چلے، تو جتنا اس میں اخفاء کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ اجر و مثوبت ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو النضر قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال الشعر بن حوشب قال ابن غنم لما دخلنا مسجد الجابية انا وابو الدرداء رضي الله عنه لقينا عبادة بن الصامت فاخذ يميني بشماله وشمال ابي الدرداء بيمينه فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى والله اعلم بما نتناجى به
فقال عبادة بن الصامت إن تعال بكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكان أن تريا الرجل من سبج المسلمين، يعني من وسط قراء القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وأعاده وأبداه وعدل حلاله وحرم حرامه ونذره عند منازله، لا يجوز فيكم إلا كما يجوز رأس الحمار الميت. قال وبينما نحن كذلك استرعى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وعوف بن مالك وجلس إلينا، فقال شداد إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة بن الصامت بن اللهم غفرا ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، أما الشهوة الخفية وقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك والذي تخففنا به يا شداد؟ فقال شداد رأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق أترون أنه قد أشرك؟ قالوا نعم والله إن من صلى أو صام أو تصدق له لقد أشرك. فقال شداد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. قال عوف بن مالك إن ذلك فلا يعمد الله إلى ما أبتغي به وجهه من ذلك الأمر كله ويقبل ما خلص له وما أشرك به. فقال شداد عند ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي يشرك به أنا عنه غني. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشار ابن عوشب سے روایت ہے، انہوں نے ابن غنم سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد جابیہ میں داخل ہوئے، میں اور حضرت ابو الدرداء صحابی ہیں رضوان اللہ علیہم، وہاں ہمیں حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ملے، تو انہوں نے اپنے دائیں سے میرا ہاتھ پکڑا اور بائیں سے انہوں نے ابو الدرداء کا ہاتھ پکڑا اور درمیان میں چلنے لگے، اور اس کے بعد آپ سرگوشی میں بات فرماتے رہے۔ وقال عبادۃ بن الصامت، حضرت عبادۃ بن الصامت نے فرمایا کہ بھائی اگر تم لوگوں کی عمر ماشاءاللہ لمبی ہوئی، تم میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی، تو قریب ہے کہ تم دیکھو گے ایک ایسے بندے کو من سبج المسلمین، یعنی من وسط قراءۃ القرآن، سبج اصل میں کہتی ہیں کہ عین درمیان میں سے، وہ بالکل قرآن بھی پڑھتا ہوگا اور ظاہر بھی کرے گا، اس کے حلال کو حلال بھی سمجھے گا، حرام کو حرام بھی سمجھے گا، اور صحیح منزل پہ بھی اتارے گا، لیکن لا یجوز فیکم الا کما یجوز راس الحمار المیت، لیکن تمہارے اندر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی ایسے جیسے کسی حمار میت کے سر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم اسی حالت میں تھے کہ حضرت شداد ابن اوس آئے اور عوف ابن مالک آئے، اور وہ بھی آ کے ہم دونوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو شداد نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم، کہ بھی سب سے زیادہ ڈرنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سرکار دو عالم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ سب سے خطرناک چیزیں جو ہیں وہ دو ہیں، من الشہوۃ الخفیۃ والشرک، ایک تو چھپی ہوئی شہوت اور ایک شرک۔ چھپی ہوئی شہوت کا کیا معنی کہ آدمی بظاہر تو مولوی بنتا ہے، پیر بنتا ہے، لیکن دل میں دنیا کی طلب ہے، دل میں طلب ہے اور خواہش ہے اور تمنا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اسی طرح آدمی بظاہر تو بڑا پرہیزگار بنتا ہے، لیکن دل میں خواہش ہے کہ یار ایسی فیشنیبل کوئی لڑکی مجھے بھی ٹکر جاتی۔ تو یہ خفیہ خواہشات و شہوات ہیں جو دل میں پلتی رہتی ہیں۔
تو یہ سب سے بڑی برباد کر دینے والی چیز ہے آدمی کو کہ اللہ تبارک و تعالی. اور اسی طرح ایک آدمی مسلمان ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن اس شرک سے مراد ہے یعنی ریا، کہ وہ ریا کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں بڑا نمازی ہے اور لوگ سمجھیں ماشاءاللہ جناب 40 حج کیے ہیں اور لوگوں کو بتا دیں آج میں نے جناب 10 طواف کیے ہیں. کسی نے پوچھا ہے تم سے، لسٹ مانگی ہے تم سے، کسی نے تحقیق کی ہے تمہاری. یہ عبادت ہے تیری اور تیرے اللہ کے درمیان میں ہے، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت؟ اگر کوئی چیز نصیب ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے عمرہ نصیب کیا، اللہ نے مجھے طواف نصیب کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عبادت نصیب کی. اب آپ دیکھیں کہ بعض علماء اور اولیاء اللہ جو تھے وہ ایک 100 رکعت پڑھتے تھے روزانہ رات کو، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور بڑے گزرے ہیں جو متقدمین، وہ تو خیر بڑے لوگ ہیں نا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. ہم نے جو اپنے گناہگار آنکھوں سے دیکھے ہیں بعض لوگ، حضرت لاہوری، حضرت حبیب اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے یہاں، حضرت لاہوری کے بیٹے، ماشاء اللہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یعنی ان کی زندگی کا عبادت کا تقسیم تھی کہ اتنا وقت میں نے طواف میں گزارنا ہے، اتنا وقت میں نے نفل میں گزارنا ہے، اتنا وقت میں نے تلاوت قرآن میں گزارنا ہے، اس کے علاوہ کوئی وقت ہی. یعنی اگر آپ نے دیکھ لیا نا کہ آج یہاں بیٹھے ہیں تو بس دوسرے دن پھر آپ وہاں نظر نہیں آئیں، تاکہ لوگ آگے بیٹھ جائیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، کیوں وقت ضائع کر. اچھا، لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، بیچاروں کو بھی، ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کو جا کے نہ کاٹو، السلام علیکم، انتظار کرو، اگر بڑا شوق ہے ملنے کا تو بیٹھ جاؤ. لیکن نہیں، ان کو تو اپنا ہوتا ہے نا کہ میرا وقت بھی بچ جائے اور میں مل بھی لوں، چاہے اس کا جو پڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے، وہ بھول جائے، وہ نسیان میں آ جائے گا، السلام علیکم. تو اس طرح ہم نے اور بھی حضرت قاری فتح احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ماشاءاللہ کہ جتنا دیر، ایک دفعہ میرے ساتھ سفر کیا مدینہ منورہ سے، میں گاڑی چلا رہا تھا، میرے ساتھ بیٹھے تھے، جتنا جوں گاڑی میں بیٹھے بس قرآن پاک کی تلاوت. یعنی ایسی حیران کن بات ہے کہ پڑھتے پڑھتے میرے کندھے پہ سر رکھ کے حضرت کو نیند آ جاتی، تھک جاتے، سو جاتے. جب نیند کھلتی مجال ہے ایک آیت کا فرق ہو، جہاں چھوڑا تھا وہیں سے پھر شروع. فالج ہو گیا، ویل چیئر پہ آ گئے، لیکن نماز صف اول میں. آج ہمارے نوجوان پیر کھڑے ہو کے پڑھ لیتے، اور یہ نماز پڑھنی ہے نا، قبول تو اللہ نے کرنی ہے، وہ مولویوں نے تھوڑی قبول کرنی. کیوں؟ بس خود مجتہد ہیں، فتویٰ بھی خود دیں گے، مسئلہ بھی خود بنا لیں گے. عمرہ کیا ہو بابا، کو 2 لوگ نہیں بال کٹا رہے، تم بھی 3 کٹا لو، بس ٹھیک ہے، السلام علیکم، 2 منٹ میں فارغ بھی ہو گئے. اور چھوڑو یار، مولوی کہتے ہیں سر مڈاؤ، یہ مولویوں کی باتیں. فتویٰ بھی خود دے دیں گے، قاضی بھی خود بن جائیں گے، مجتہد بھی خود بن جائیں گے ماشاءاللہ. کیونکہ آرام ہو رہا ہے کہ 2 منٹ لگے، پیسے بھی نہ دینے پڑے، وہی کھڑے کھڑے کینچی سے 3 بال کاٹ دیے، گھر آ گئے، السلام علیکم، احرام سے فارغ ہو گئے. میرے عزیز، حالانکہ مولوی کچھ نہیں ہوتا، بات یاد رکھا کرو، مولوی ہو، عالم ہو، امام ہو، سب تابع ہیں فرمان محمد رسول اللہ. یہ سارے حضور کی بات کو سمجھانے والے ہیں، خود بات بنانے والے نہیں. بات کو سمجھا کر، کوئی امام اللہ کے نبی کے خلاف اپنا قول نہیں بناتا. جو آدمی اللہ کے نبی کے قول کو چھوڑ دے اور کہے کہ میری بات مانو، وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا، جس جائے کہ امام بن جائے. ان کا
دوسرا قول یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم کے فرمان میں سے مسائل کو استنباط کر کے نکال کے سوار کے بنا کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اب دیکھو نا، آپ نے سونا لینا ہے، آپ نے جا کے 50 تولے سونا خرید لیا، سونا ہے، اس کی قیمت ہے، لیکن جب وہ سونا آپ جا کے سنار کو دیتے ہیں کہ جناب اس کا ایک تو ہار بنا دو، ایک ٹیکا بنا دو، ایک انگوٹھی بنا دو، اب اسی سونے کو وہ گلا کے سنوار کے نکھار کے موتی لگا کے گلو بند بنا کے ٹیکا بنا کے زیور بنا کے پیش کرتا ہے، وہ جب پہنتے ہو تو قیمت ہوتی ہے۔ اصل تو وہ سونا ہے نا، اگر سونا ہی نہ ہو تو زیور کس چیز کا بنائے گا؟ لوہے کا بنائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقہاء علماء کا کیا کام ہے کہ اس کے مسائل کو سنوار کے، اس کے اندر نکھار کے، ساری تحقیق کر کے، کیونکہ تم ہم وہ تحقیق نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے محلقین رؤوسکم او مقصرین، کہ سر کے منڈوانے والے اور بال کٹانے والے۔ تو اب دو چیزوں کا ذکر آ گیا قرآن میں، حلق کرانے والا اور بال کٹانے والا۔ تو قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ اس طرح کتنی حصے پہ پھیرے اور بال کتنے کاٹے۔ اب اس آیت کو دیکھنے کے لیے فقہا نے کیا کیا کہ حضور کے عمرے کو دیکھو کہ حضور نے عمرہ کیا تو کیا کیا۔ اب اصل حکم جو ہے وہ تو قرآن میں ہے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ أَوْ مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، کہ ہم اللہ کے حرم میں داخل ہوں گے، اللہ نے چاہا، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور کوئی ڈر نہیں ہوگا سر پہ اس طرح پھرانے والے یا بالوں کو کٹوانے والے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے دونوں چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے 4 عمرے فرمائے ہیں اور ایک حج فرمایا ہے۔ جب حضور نے حج کے دن میں مینا میں آ کے سب سے پہلے کنکریاں ماری، اس کے بعد قربانی کی، اس کے بعد صحابی کو بلا کے اپنے سارے سر پہ اس طرح پھروایا، تو معلوم ہوا کہ اس طرح پھروانا جو ہے وہ افضل ہے، چونکہ حضور پاک نے جو اس طرح پھروایا۔ اور دوسری حدیث کہتی ہے کہ اس کے بعد حضور نے دعا مانگی، اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جن لوگوں نے آج اس طرح پھروایا ان کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے کہا، حضور جنہوں نے بال کٹوائے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ نے دوبارہ دعا کی کہ اللہ جنہوں نے اس طرح پھروایا ان کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے کہا، حضور جنہوں نے بال کٹوائے ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، اللہم اغفر للمحلقین، اس طرح پھروانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے پھر کہا، حضور جنہوں نے بال کٹوائے، آپ نے فرمایا والمقصرین، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اب محدثین فقہا نے اس حدیث کو سمجھا، ان نے کہا مسترے والوں کے لیے حضور نے 3 دعائیں کی اور کٹوانے والوں کے لیے صرف ایک دعا کی، تو لہذا وہ افضل۔ تو اب اصل تو قرآن حدیث میں، امام خود تو نہیں گھڑ رہا، یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ائمہ پہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ جی امام کا قول مانتے ہیں، نبی کا قول نہیں مانتے، جاہل آدمی۔ کوئی بد دماغ آدمی کہہ سکتا ہے جس کے دماغ میں اللہ نے عقل نکال کے بھوسا کر دیا۔ اب جناب آ گیا کہ بال کٹوانے کا، بال کتنے کٹوائے بھائی؟ تو اس کے بعد صحابہ کو دیکھا، انہوں نے احادیث مبارک کو دیکھا کہ ایک دفعہ حضور پاک نے بال کٹوائے لیکن سارے سر کے بال کٹوائے۔ تو اب کٹوانے کا بھی ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر کٹوانے ہیں تو یہ نہیں کہ ادھر سے ٹک لگا لو یا 2 بال کاٹ لو،
سارے سر کے بال کٹواؤ. اب دوسری حدیث آئی کہ عورت کیا کرے, اس طرح پھروائے یا بال کٹوائے, کیونکہ قرآن پاک میں تو دونوں لفظ ہیں نا, اس طرح پھروانا یا بال کٹوانا. وہاں تو کوئی تفصیل نہیں ہے, مرد کی یا عورت کا کوئی فرق نہیں. لہذا کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ عورت بھی اس طرح پھروائے زیادہ ثواب ہوگا, وہ بھی گنجی ہو جائے. کیوں ہو گیا؟ قرآن میں جو اسی طرح ہے. اب ہم محتاج ہوں گے کہ ہم آئیں امہات المومنین کے دروازے پہ, حضور کی بیویوں کے دروازے پہ, صحابہ کی بیویوں کے دروازے پہ, کہ جب عورتوں نے حج کیا یا عمرہ کیا تو کتنے بال کٹوائے. تو اب بی فرماتی ہے حضور نے فرمایا کہ عورت اپنے بال کٹھے کر کے جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے تو اتنے تھوڑے سے بال کاٹے. تو یہاں ہمیں دو مسئلے مل گئے. ایک تو عورت اتنا پور کے برابر بال کاٹے, اس کو بھی یہ حکم نہیں کہ یوں پکڑ لے یا یوں پکڑ لے, نہیں, بالوں کو اکٹھا کر کے لے جائے اور جہاں بال انتہا ہو جائے وہاں جا کے ایک پور کے برابر بال کاٹے. ایک مسئلہ یہ مل گیا. اور دوسرا ہمیں مسئلہ یہ ملا کہ عورت تو اتنے کٹوائے لیکن مرد اتنے نہ کٹوائے. عورت اور مرد میں فرق ہے. تو یہ سارے مسئلے ہمیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ بھی اگر کوئی بندہ 3 بال کٹوا لے تو وہ کہتے ہیں ہاں احرام سے تو نکل آئے گا, دم نہیں پڑے گی. کیوں؟ مقصرین میں کٹوانے والوں میں تو آ گیا ہے نا, ورنہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو. بات کو سمجھا کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی اب رحمت فرمائے. اب دیکھیں نا جی, مثلاً ایک دن میں 2 بھائیوں کی 2 اور لڑکیوں سے شادی ہوئی, اتفاق سے اللہ نہ کرے دلہن بدل گئی. اچھا, دونوں نے جماع بھی کر لیا, تو کیا حد زنا مارو گے؟ کیوں کہ بھئی یہ تو شبہ ہو گیا نا, دھوکہ ہو گیا ہے نا, آمدن تو نہیں کیا نا انہوں نے. اب اس بیچارے نے تو عورت دیکھی نہیں تھی. یہ تو خیر آج کل ایڈوانس دور ہے نا, آج کل تو شادی سے پہلے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں نا, جھگڑا ہی نہیں رہتا بعد میں, انڈرسٹینڈنگ پہلے ہو جاتی ہے. بلکہ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ حمل بھی پہلے ہو جاتا ہے, شادی کی تکمیل بعد میں کر دی جاتی ہے, ڈیٹ پچھلی ڈال دی تاکہ بچہ حلال کا ہو جائے. لوگ پڑھے لکھے ہیں, آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے نا, آج کل تو ایڈوانس لوگ ہیں اور بڑا ترقی کر گئے ہیں. تو بات کو سمجھے میرے عزیز کہ وہ تو امام صاحب نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ بھئی اگر ایسا ہو جائے تو کیا وہ بندہ دم دے گا یا احرام سے نکل جائے گا؟ امام شافعی فرماتے احرام سے نکل جائے گا کہ کٹوانے والوں میں جو آ گیا نا, چلو تھوڑے کٹائے یا زیادہ کٹائے, لیکن باقی ہم فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر صرف آپ کے اس خیال کو دیکھا جائے تو حضور کا عمل مبارک کہا ہے جو تفسیر ہے قرآن پاک کی, کیونکہ نبی پاک کا عمل جو ہوتا ہے وہ تو رسول اللہ کے فرمان کی تفسیر ہے. یعنی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھلایا ہے, صحابہ نے اس کو گواہ بن کے محفوظ رکھا ہے, اور بعد کے ائمہ فقہا نے اس کو نکھارا ہے, اور کتابوں میں ہر باب باندھ کے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا. یہ ائمہ کا کام ہے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت. یہ تو ہوتے ہیں نا بعض, اللہ معاف کرے, 2 جماعتیں پڑھ کے میری طرح مولوی بن جاتے ہیں, کہتے ہیں جی نبی کے زمانے میں جناب امام تھے, صحابہ کے زمانے میں 4 امام تھے, اور نبی کے زمانے میں یہ سیاستہ کی کتابیں تھیں نا. جب صحابی حدیث بیان کرتے تو کہتے تھے رواہ البخاری. یہ عقل کرو, کیا مانا کہ حدیث موجود تھی, جمع بعد میں محدثین نے کی. سنت تو موجود ہے نا, سر قرآن موجود تھا لیکن دستکاری
راویوں کے نام تو قرآن میں نہیں لکھے ہوئے تھے کہ قرات اشرا جو ہے. اب مثلاً آپ کے ملکوں میں تلاوت جو ہے عاصم کوفی کے اس پہ ہوتی ہے اور قرات جو ہے وہ قاری حفظ کی قرات پہ پڑھا جاتا ہے. کیا ان کا نام قرآن میں لکھا ہوا تھا حضور کے زمانے میں؟ معنی یہ ہے کہ قرآن بھی موجود تھا اور قرات سبع کا ذکر بھی موجود تھا اور سبع قرات بھی موجود تھی. ان قرآن نے ان کو لکھ کے نکھار کے حضور کی امت کے سامنے رکھ دیا کہ یہ قرات حفظ ہے, یہ قرات فلان ہے, یہ قرات حمزہ ہے, یہ قرات فلان ہے, یہ قرات فلان ہے. کیوں؟ اصل موجود ہے, قرآن موجود ہے اور انزل القرآن والا سبعۃ احرف بھی موجود ہے. اسی طرح قرآن بھی موجود, حدیث بھی موجود اور فقہ کا حکم بھی موجود. یہ تفقہوا تاکہ دین میں تفقہ حاصل کریں, لعلہم یفقہون. اور حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا ان یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ حکم بھی موجود, حدیث بھی موجود. اب ان کو نکھارا کس نے؟ ائمہ نے رحمت اللہ علیہم اجمعین. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. تو لہذا مولویوں سے نہ بھی دکھا کریں او جی چھوڑو جی مولوی کہتے ہیں. مولوی تو نہیں کہتا ہے. قانون کے لیے تو وکیل کے پاس جاتے ہو, وہاں تو نہیں کہتے چھوڑو جی قانون کی کتاب کو, وکیل کی چھوڑو جی وکیل کے ادب چھوڑ دو کیا ہوا. وہاں تو نہیں کہتے. ہاں کہتے نہیں جناب وہ بیرسٹر ہے, بار لا ہے, سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہے, وہ جناب ریٹائرڈ جج ہے, وہ ایسی بات کرے گا. تو وہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہو, فتویٰ تم خود دے دو گے. تو بات کو اچھی طرح سمجھا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت فرمائے. تو یاد رکھیں ایک ہے شہوت خفیہ کہ بہت بڑا بظاہر لیکن اندر لڑکا دیکھا خوبصورت, آنکھیں گاڑے بیٹھے ہے. کوئی لڑکی گزری تو اس کو بھی خیانت کر کے دیکھ لیا. یہ شہوت خفیہ ہے. اور شرک یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جی لوگ سمجھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جی پہنچا ہوا ہے, بزرگ ہے ماشاء اللہ. ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی خیال نہیں لیکن اللہ اس کی عزت کو اونچا کر دیتے ہیں. یہ تو شکر ہے اللہ, یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دے دے, دنیا میں بھی نام دے دے اور آخرت میں بھی نام دے دے. لیکن وہ نہیں چاہتا شہرت, وہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے. اس لیے صحابہ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں بڑی خطرناک ہیں. اب کہتی ہیں کہ عبادت بن الصامت اور ابو الدرداء نے کہا کہ اللہم غفرا, اللہ ہماری مغفرت فرما. انہوں نے کہا ابھی تم کیسے کہہ رہے ہو کہ حضور شرک سے ڈر رہے تھے, حالانکہ حضور نے تو خود فرمایا ہے کہ ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب, کہ شیطان جو ہے اب وہ مایوس ہو گیا ہے کہ اب عرب میں پھر شرک نہیں ہوگا. جب یہاں نہیں ہوگا تو پھر شرک ڈر کا بنا. اما الشہوۃ الخفیہ تو نے کہا کہ اس کو تو ہم سمجھ گئے کہ دنیا کی خواہش, عورتوں کی خواہش, شہوات, اور شرک جس سے تم ڈرا رہے ہو وہ کیا ہے. فقال شداد رأیتکم لو رأیتم رجلا یصلی لرجل, اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے کسی بندے کو دکھا کے لمبی لمبی نمازیں پڑھے. اچھا شرک کیوں ہو گیا؟ شرک اس لیے ہو گیا کہ نماز ہم پڑھ رہے تھے کس کو دکھانے کے لیے. جب ذرا کسی غیر کا بھی خیال آ گیا تو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا ہم نے کہ نہیں کرتے. اسی کا معنی ہے شرک, اسی کا معنی ہے کہ ہماری عبادت اللہ کے لیے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو جب دل میں خیال آ گیا کہ جناب یہ دیکھیں کہ بڑا لمبی نماز پڑھتا ہے, شرک آ گیا. اسی طرح فرمایا او یصوم رجل او یصدق اترون انه قد اشرك قالوا نعم والله, انہوں نے کہا ہاں یہ تو شرک ہے. من صلی و صام و تصدق له, جو کسی غیر کے لیے روزہ رکھے, روزے دار بنے. لقد اشرک وقال شداد وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک
جیسے کسی غیر کی نماز پڑھنا شرک ہے، غیر کے نام پہ روزہ رکھنا شرک ہے، اسی طرح دکھلاوے کی نماز پڑھنا بھی شرک خفی ہے، دکھلاوے کا روزہ رکھنا بھی شرک خفی ہے، دکھلاوے کی خیرات بھی شرک خفی ہے۔ قال عوف بن مالک عند ذلك، عوف ابن مالک بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے ہم جو عمل کر رہے ہیں جتنا اس میں خالص ہوگا وہ اللہ ہمیں اجر دے دیں، اور جتنا اس میں تھوڑا بہت ریا آیا اس کو اللہ باطل کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ فَيَقْبُلُ مَا خَلَصَ لَهُ وَيَدَعْ مَا أَشْرَكَ بِهِ، کہ جو خالص ہے وہ قبول فرما لیں اور جس میں ریا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت شداد نے فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ، حضرت شداد نے فرمایا کہ میں نے حضور سے حدیث سنی ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ یقول، اللہ فرماتی ہے انا خیر قسیم، میں سب سے بہتر تقسیم کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ جس شخص نے میری عبادت میں شریک کیا ہے اب میں اس کو تقسیم نہیں کرتا بلکہ سارے کا سارا اسی کو دے دوں گا کہ اسی سے بدلہ لو، میرے پاس کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ نہیں کروں گا کہ اتنا خالص ہے، یہ 24 کیرٹ سونا ہے، اس میں 2 ماشے کا کھوٹ ہے، 2 ماشے نکالنا نا، جب کھوٹ ملایا تو سارا کھوٹا ہو گیا، میں اس سارے عمل کو پھینک دیتا ہوں۔ میرے ہاں عمل صرف وہی قبول ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کیا جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو اپنے پیڈ چھپواتے ہیں الحاج، القاری، المقری، الشیخ، اور اس کے بعد مولانا اور پتہ نہیں کیا غزالی دوران، خطیب العصر، خطیب الدہر، یہ کیا ہے؟ اس سے بڑا فریہ ہے دنیا کہ آدمی اپنا پیڈ چھپوائے، چلو بھی ٹھیک ہے تو مدرس ہو تو مدرس، اب یہ نہیں کہ اس کو جناب بڑے بڑے القاب سے نوازو، تو اب پھر خود لکھو اپنے پیڈ میں چھپوا کے لوگوں کو بہت زبردستی پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بالکل ناجائز۔ ہاں ایک ہے کہ مثلا ایک آدمی ملازم ہے، عہدہ ہے، وہ لکھتا ہے، مجبور ہے، وہ لکھے گا غریب کہ بھئی مثلا ایس پی ہے، آئی جی ہے، ڈی ایس پی ہے، گورنر ہے، وہ تو لکھے گا، کیوں؟ اس کے پاس عہدہ ہے تاکہ پتہ لگے کہ کس کا کارڈ ہے، اس نام کے تو کئی لوگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ جو عبادت کر رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں تو الحاج اور اپنے آپ کو لکھا ہوا ہے۔ اچھا بعض لوگ بھی اتنا کرتے ہیں لوگوں کو نام نہیں آتا، بس حاجی صاحب، حاجی صاحب، حج صاحب، صوفی صاحب مشہور ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں صوفی کس بات کے ہیں کہ گرم کپڑے پہنتے ہیں، صوف تو عربی میں گرم کپڑے کو کہا جاتا ہے۔ وہ صوفی تو فوت ہو گئے جس دن کا دل صاف ہوتا تھا، وہ تو چلے گئے، وہ تو اب ان کا ہیں، وہ تو کہیں ہوگا تو میرے خیال میں بھی چھپا ہوا ہوگا، لوگوں کے سامنے تو وہ نہیں آتے۔ اللہ والوں کی کمی نہیں ہے، اللہ والے تو ہوں گے، لیکن وہ اب میرے خیال میں ہمارے اعمال سے وہ اتنا تنگ آ گئے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپا لیا ہوگا کہ نہ ان کے ساتھ ملو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ، کیوں؟ ہمارے ساتھ بیٹھنے سے ان کو کیا ملے گا؟ گندگی ملے گی اور کیا؟ وہ اپنے اعمال کیوں خراب کریں؟ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ ایک وقت آ جائے گا آدمی دین بچانے کے لیے غاروں میں جا کے چھپے گا، بکریاں لے جائے گا، دودھ پی لیا، کھجور کھا لی، بس نہ کسی سے ملے نہ کسی سے، اپنے یہ فر و دین ہی اپنے دین کو لے کے بچائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سارا شرک ہے۔ اس کا عمل آپ نے فرمایا ان عملہ قلیلہ وکثیرہ لشریکہ الذی یشرک بہ انا غنی، اللہ فرماتے ہیں اس کا تھوڑا عمل ہے یا زیادہ ہے میں سارا اس کو دے دوں گا جس کو شریک کیا ہے، کیونکہ میں غنی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں کہ میں سانجھے کا عمل قبول کروں۔ اللہ کی ذات غنی ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، وہ وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو کھرا ہو، جو خالص ہو، جس میں ذرے کے برابر بھی کھوٹ نہ ہو۔ اس لیے علماء نے ایک بطور مثال سمجھایا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی ہے مثلا اس کی بیوی، اچھا اس کی بیوی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان بھی ہو، باغیرت بھی ہو،
اگر کافر ہے اس سے بحث ہی نہیں، اگر بے غیرت اور دیوس ہے اس سے بھی بحث نہیں۔ بات یہ ہے کہ آدمی مسلمان بھی ہے، باغیرت بھی ہے، اس کی بیوی ہے۔ اب وہ اگر خامن سے کہے کہ دیکھو سر سے لے کر پاؤں تک میرا بدن تیرے لیے ہے، لیکن میں دوست کو بوسہ شوسہ تو دے دیا کروں نا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ غیرت مند قبول کرے گا؟ نہیں، غیرت والا شوہر قبول کرے گا، وہ کہے گا دیکھو میں تمہاری بیوی، گھر تمہارے رہوں گی، کھانا تمہارا، کپڑے تمہارے، میری جان تمہاری، سارے میرے بدن سے نفع تم اٹھاؤ گے، لیکن ایک میرا دوست ہے وہ کبھی کبھی ملتا ہے، تو اگر ہم کھڑے کھڑے کس کر لیا کریں تو اس میں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا، تو غیرت والا برداشت کرے گا؟ اللہ فرماتے تو اپنی بیوی کا صرف ایک بوسہ غیر کا قبول نہیں کرتا، میں تیرا ریا والا عمل قبول کر لوں گا۔ تو غیرت والا ہے اور اللہ تو اغیر ہے، اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے، وہ ایسا عمل کیسے قبول کرے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب عمل کرو تھوڑا کرو لیکن اللہ کے لیے کرو، اور جب عمل کرو پہلے تحقیق کرو کہ اس پہ سنت مصطفیٰ کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی۔ یہ نہ ہو جی اچھی بات ہے نا جی حضرت دیکھو جی کوئی بری بات تو نہیں ہے نا مولوی صاحب، اگر ہم ختم شریف کرائیں تو کیا بری بات ہے حضرت؟ اگر ہم قبر پہ جا کے اپنے بزرگوں کو بخشوانے کے لیے کرائے کے حافظ لے جائیں اور 2-3 دن کے لیے خیمے لگا کے بٹھا دیں، قرآن پڑھ رہے ہیں نا جی، لیکن یہ قرآن پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے، حضور سے ثابت ہے؟ اگر ہے اور اگر نہیں ہے تو ریا بھی ہے اور خلاف سنت بھی ہے کہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کسی غریب کی قبر پہ بھی حافظ بٹھایا کسی نے؟ نہیں، ایمان سے کہو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، تمہارے محلے میں کوئی غریب مر گیا، موچی، کوئی پاولی، کوئی لوہار، کوئی کمی، کوئی کمین بیچارہ ہمارے جیسے مر گیا، اس کے لیے بھی کبھی تم نے دیگیں چڑھائی ہیں؟ محلے کا تھا، غریب تھا، مسکین تھا، 2 دیگیں تو پکا دیں۔ اچھا، اس کے لیے کبھی مولوی صاحب آئے ہیں ختم شریف پڑھنے کے لیے، کل شریف کرنے کے لیے؟ یہ ان کے کل اور ختم صغیر کبیر وہاں کیوں ہوتے ہیں جہاں بڑا آدمی مر جائے اور زردہ پلاؤ ہو اور بریانی ہو اور حلوے ہوں؟ یہ کون سا دین ہے؟ اس لیے یاد رکھیں جس میں ریا ہوگا یا بدعت ہوگی، حضور نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو مسئلے تم خود گھڑو گے، خود دین بناؤ گے، دین کامل ہو گیا میرے مدنی پر، اب کوئی دین میں جوڑ نہیں لگا سکتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرما دیا میرا مدنی آج ہم نے تیرا دین مکمل کر دیا، آج ہم نے اپنی نعمتیں پوری کر دی، اب کوئی دین میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ طریق اخری لبعضہ قال الامام احمد حدثنا زید بن الحباب قال حدثني عبد الواحد بن زياد قال اخبرنا عبادة بن نصي شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه انه بكى فقيل له ما يبكيك قال شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبكاني سمعت رسول الله يقول أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية قلت يا رسول الله تشرك أمتك من بعدك قال نعم أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون بأعمالهم والشهوة الخفية يسوي صائم وطارده الشهوة من شهواته ويترك صومه ورواه ابن ماجه من حديث حسن الأكوان باطل نسي به وعبادة فيه ذوف وفي سمائه من شداد نظر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت ملی ہے۔ عبادت بن نصیب فرماتے ہیں کہ میں نے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا انہو بکا، وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا ما یبکی کا، تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟
اس نے کہا میں نے حضور پاک کی حدیث سنی ہے، اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ خوف ہے، شرک کا بھی اور شہوت خفیہ کا بھی۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشرک امتک من بعدک، میں نے سوال کیا کہ حضور اپنی امت پہ شرک سے جو ڈر رہے ہیں، کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں میری امت بھی شرک کرے گی، لیکن آپ نے فرمایا انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا بصرا، میری امت کا شرک یہ نہیں ہوگا کہ وہ سورج کی پوجا کریں یا چاند کی پوجا کریں یا پتھر کے بھگوان بنا کے پوجا کریں یا کوئی فوٹو رکھ کے عبادت کریں، نماز پڑھیں، یہ تو نہیں ہوگا، لیکن اپنے اعمال کو دکھانے کے لیے کریں گے کہ لوگ مجھے حاجی سمجھیں، لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ مجھے قاری سمجھیں، لوگ مجھے مولوی خطیب سمجھیں۔ جب ان میں ریا آیا تو گویا شرک آ گیا، تو یہ بھی تو شرک ہے۔ اور شہوت خفیہ یہ ہے کہ ایک بندے نے صبح ارادہ کر کے نیت کر لی روزہ نفلی کی، لیکن صبح کسی چیز کی خواہش ہو گئی تو اس خواہش کے لیے عبادت کو چھوڑ دیا، تو یہ شہوت خفیہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنی امت پہ ان چیزوں کا ڈر ہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں بھی شرک سے بھی اور شہوت خفیہ سے بھی بچائیں۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ حضرت امام مہدی جو آئیں گے وہ حضور کی آل سے ہوں گے۔ ہاں روایات میں آتا ہے، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا اور وہ سرزمین حرب سے ظاہر ہوں گے، اور بالکل ان کے دور میں اللہ پھر اسلام کو عزت دیں گے، اور انہی کے دور میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ رشتے کی کوئی بات نہیں، حضور کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ میں اپنے ملک سے کام کے ویزے پہ آیا، اور میں نے کام پہ آنے کے بعد 4 دن کے بعد مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے۔ میرے عزیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس معاملے میں بہت سخت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر احرام کے نہ گزرے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری رائے پہ چھوڑ دیا جائے کہ ہماری نیت ہو تو باندھنے، نہ ہو تو نہ باندھیں، کاروبار ہو تو نہ باندھیں، نوکری ہو تو نہ باندھیں، اور عمرے کے لیے ہو تو باندھیں، وہ کہتے ہیں پھر میقات بنانے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ کوئی بندہ کسی حال میں بغیر احرام کے نہ گزرے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو تمہارا عمرہ بھی نہ ہوا بڑا کہ میقات کا عمرہ تم نے چھوڑ دیا اور مسجد عائشہ سے کیا ہے، تو ہل ہے، میقات تو نہیں ہے۔ میقات تو وہ تھا جو اپنے ملک کا تم چھوڑ کے گزر گئے اور دم بھی پڑ گئے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ملازمت کا آنے کی نیت تھی، ورک پرمٹ پہ آ رہا تھا، عمرے کی نیت ہی نہیں تھی، تو اس پہ دم نہیں پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرے، سب امام کہتے ہیں کہ احرام باندھ کے آئے۔ فرق کیا ہوا؟ ان کے نزدیک جرمانہ نہیں ہوگا، اور امام صاحب کے نزدیک وہ کہتے ہیں نہیں، ہر حال میں جرمانہ ہوگا۔ جی کہ مجھے گیس کی پرابلم ہے اور ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، میں نے وضو کیا اور احرام باندھا اور اسی میں پھر میں نے مکمل کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس آدمی کو ری ہے یا گیس ہے، ہوا اس کی بند نہیں ہوتی، تو ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے گا۔ مثلا مغرب کی اذان ہوگی، وضو کرے گا، اب آگے مغرب پڑھے اور یہی وضو عشاء تک کافی ہے، طواف کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے، ہر چیز کرتا رہے، پھر جب عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو تو پھر وضو کرے۔ کہتے جی کہ اگر میں نے عمرہ کیا ہے اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد یعنی طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا،
اب اگر میں اپنے سر پہ سیفٹی پھیر کے سر منڈا لوں اپنے ہاتھ سے جائز، اگر مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے گا تو پھر وہ مسجد عائشہ جائے یا مسجد جعرانہ جائے یا عرفات، یعنی حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرے گا۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے 2 طواف کیے، لیکن ابھی میں نے 2 رکعت واجب الطواف نہیں پڑھی تھی کہ خیال آیا کہ میرا وضو نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ آپ نے بے وضو طواف کیا، تو استغفار کریں اور طواف بھی دہرائیں دوبارہ، اور اس کے بعد بغیر وضو کے نہ کیا کریں طواف، کیونکہ جمہور کا یہی مسئلہ ہے کہ طواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نماز میں بات کرنا منع ہے اور طواف میں بات کرنا جائز ہے۔ اسی طرح مسجد الحرام کا جو تحیہ ہے وہ طواف ہے، یعنی ہر مسجد میں آدمی داخل ہو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، لیکن اگر حرم میں داخل ہو تو طواف کرے۔ ہاں اگر طواف نہیں کر سکتا، بوڑھا ہے، گرمی ہے، اب باہر میں ہر وقت آدمی تو نہیں کر سکتا، تو پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتا ہے۔ اچھا، اگر آپ آئے ہیں اور ظہر کی اذان ہو گئی ہے، اب آپ جو 4 سنتیں پڑھیں گے تو اسی میں تحیہ بھی ادا ہو گیا، یعنی آپ نے جو 4 رکعت نماز، یا فجر کو آئے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی فجر کی نماز سے پہلے، تو اب اور تحیہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہی تحیہ بھی ہو گیا اور سنت بھی ہو گئی۔ رکن یمانی پر جب پہنچیں، اگر موقع ملے تو دایاں ہاتھ اس پر رکھیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو اشارے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر چلے جائیں۔ رکعت جو ہیں وہ حتیم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، وہاں اگر موقع نہ ملے پھر حتیم میں پڑھیں۔ حتیم میں بھی رش ہے تو مطاف کی جگہ میں کہیں پڑھ لیں یا سارے حرم میں کہیں پڑھ لیں، حتیٰ کہ اتنی اجازت ہے ایک بندہ بھول گیا، اپنے ہوٹل میں پہنچ گیا، یاد آیا وہیں کھڑے کھڑے پڑھ لیں۔ اگر ایک عورت نے ایام حیض سے 7ویں دن اس نے غسل کیا، عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، لیکن پھر بلیڈنگ ہو رہی ہے، دم ادا کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی پاک نہیں ہوئی تھی۔ ایسی کیفیت ہو تو آدمی کو 10 دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہی تصور کیا جائے گا کہ اس نے ماہواری کے دنوں میں طواف بھی کر لیا اور صفا مروہ بھی دوڑ لی، یاد ہے ایک دم ادا کرے اور استغفار بھی کرے۔ جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے اور ادب کے ساتھ نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق حاضری نصیب ہو، سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جا کے جہاں گھر ہے، مکان ہے، جگہ ہے، وہاں جائیں، سامان رکھیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں۔ جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے، عطر لگا کے، خوشبو لگا کے اور ادب کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں، اور مسجد میں جب داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور ادب سے چلتے آئیں چلتے آئیں چلتے آئیں۔ اگر موقع ہے، وقت ہے تو ریاض الجنت میں آگے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر ریاض الجنت میں رش ہے تو باقی حضور کی جو مسجد تھی حضور کے زمانے میں علامت موجود ہے، اس مسجد میں کوشش کریں کہ 2 رکعت پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق پہ مقدم ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بالکل ادب سے چلیں، ایسا ادب ہو کہ پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو، یہ نہیں کہ ٹھپ ٹھپ دھپ 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 کر کے چل رہا ہے حرم میں، بے ادبی اور گستاخی ہے، یا اکڑ کے چل رہا ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں اور ایسے جا رہا ہے جیسے کوئی فرعون کا بیٹا ہو۔
بالکل ادب کے ساتھ متواضعاً خاشعاً ڈرتے ہوئے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں. یہ وہ مقام ہے. ذرا گستاخی ہو گئی اللہ سارے عمل برباد کر دے. ذرا بھی میری آواز بھی اونچی ہو گئی تو اللہ میرے اعمال سوخت کر دیں گے. تو لہذا ادب سے آ کے سرکار کے سامنے کھڑا ہو, نہ بالکل جالی سے لگ جائے, نہ اتنا دور کھڑا ہو, بلکہ بالکل تقریباً 3 ہاتھ کے فاصلے پر یا 2 ہاتھ کے فاصلے پر. نہ آواز بہت بلند کرے, نہ بالکل پست کرے. یعنی یہ تصور کرے کہ اگر حضور کی زندگی میں حاضر ہوتا تو کیسے سلام کہتا. پھر ادب سے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جو بھی اس کو یاد ہے وہ کہے اور مختصر, زیادہ لمبا بھی نہ کرے. پھر ایک قدم آگے چل کے سیدنا ابی بکر السلام علیک یا اول الخلفاء, السلام علیک یا وزیر النبی المصطفیٰ. پھر ایک قدم آگے چل کے سیدنا عمر ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ, ان پہ سلام کر کے تھوڑا 2 قدم آگے جا کے رخ قبلے کی طرف کر کے اللہ سے دعا مانگے, اللہ میری حاضری منظور فرما اور اللہ میری اس زیارت کو منظور و مقبول فرما, مسجد نبی میں آنا مقبول فرما, اور پھر جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگے. بعض لوگ جو ہیں حضور کی بشریت کا بشر مانتے ہیں, ان کو ان کے اصل مقام سے, بہرحال اصل مقام یہ ہے کہ حضور جن سے بشر ہیں یا جن سے نور ہیں. جو جن سے بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے. اگر حجر اسود پہ رش ہے اور ہم بوسہ نہیں دے سکتے, کوئی ضروری نہیں. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ عورتوں کو لگ کے بوسہ دو یا کسی مسلمان کو دھکا دے کے بوسہ دو. دھکا دینا, ایذا دینا حرام ہے, بوسہ دینا تو سنت ہے. موقع مل جائے الحمدللہ, نہ ملے الحمدللہ. دور سے کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, بس بوسے کے قائم مقام. کہتے جی کہ حنفی مسلک کے مطابق جو لوگ وطر پڑھتے ہیں ان کی نماز صحیح ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے کروڑوں آدمی کی نماز باطل کر دی. بڑے عالم ہو ماشاءاللہ. یعنی کوئی 2-4 آدمی ہیں حنفی, ایسے کوئی 6-7-8 لڑکے ہیں, بچے سکول میں پڑھتے ہیں, سب کی نمازیں تم نے باطل کر دی. اتنی بڑی جرت. خدا کا خوف کرو. بالکل وہ بھی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں. اگر ہم اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں مدینہ منورہ کے لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغرب اپنے وقت پہ پڑھو, عشاء اپنے وقت پہ پڑھو. کہتے ہیں کہ ہر نماز جو ہے لمیقاتہا اپنے وقت پہ ہوتی ہے اور قرآن توقیت کا قائل ہے. باقی ائمہ کے نزدیک 2 نمازیں جمع کرنا جائز ہے. دعا کے لیے کہا تھا کہ میرے بچے امتحان میں کامیاب ہو جائیں. اللہ نے, آپ نے دعا کی, کامیاب ہو گئے, اللہ نے کامیاب کیا. ہماری دعا کیا ہے؟ ہماری دعا لگے تو ہمارے اپنی اولادیں نہ ٹھیک ہو جائیں. ہماری دعا میں کچھ بھی نہیں رکھا, ایسے خیال ہے آپ کا. باقی یہ ہے کہ وہ کریم ہے, وہ سب کی سنتا ہے. وہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے نا. بندے تو بندے ہیں نا. اگر جانوروں کو رزق کون دیتا ہے؟ خنزیر کو رزق کون دیتا ہے؟ کتے کو کون دیتا ہے؟ ان کی بھی تو سنتا ہے. تو ہماری بھی کبھی سن لی ہوگی. لیکن مانگنا اسی سے ہے, یہ اس کی مرضی ہے, وہ قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں. اور چونکہ مالک جو کوئی نہیں, کہاں جائیں. اکثر خواتین جو آتی ہیں بغیر پردے کے آتی ہیں تو ان کے شوہر اور بھائی اور خاندان کو جب غیرت نہیں تو مولوی مکی کیا کر لے گا؟ ہاں جی, جب گھر والے بے غیرت ہو گئے تو میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہے عمرہ بھی کرا لیتے ہیں, بیویوں کا شو پیس بھی لوگوں کو دکھلا دیتے ہیں, ماڈل ہیں. 2 کام ہو گئے نا جی. ایک ٹکٹ میں 2 فائدے اٹھا لیا. ایک عمرہ کرا لیا, ایک شاپنگ واپنگ کی ہو گئی, ایک ذرا بیوی لوگوں نے دیکھ بھی لی کہ یار ماشاءاللہ بڑا اچھا کپل ہے.
یاد رکھیں عمرہ ہو یا عبادت، جو عورت میک اپ کر کے فیشن کر کے چہرہ کھول کے آئے اللہ کے نبی نے اس سے لعنت کی، باقی تم جانو تمہارا کام جانو۔ ہمارے لوگ جو ہیں جب آتے ہیں حرم میں تو حجر اسود پہ، مقام ابراہیم پہ، ہر جگہ بوسہ دیتے ہیں۔ وہ غریب کیا کریں؟ تم نے قبروں کے بوسے دے دے کے عادت جو بنا دی ہے تو کدھر جائیں؟ وہ غریب عادی ہو گئے نا بوسہ دینے کے۔ ماں سوائے حجر اسود کے بوسہ دینے کے کسی جگہ بوسہ دینا جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے میرا مدنی محمد مصطفیٰ بوسہ دیا، حضور نے وہی بوسہ دیا جہاں اللہ نے حکم دیا۔ کہتے جی کہ میں مزدوری چھوڑ دوں، زکوٰۃ و صدقات لے کے دین کا کام کرو، نہ تم مزدوری کرو بہتر ہے۔ جو ہے وہ فلم دیکھتے ہیں، مقتدی بھی دیکھتے ہیں نا، دونوں برادری ہیں۔ جب تم نہیں دیکھتے تھے مولوی بھی نہیں دیکھتے، اب مولوی تم سے نکلے گا نا، اوپر سے گرے گا۔ مولوی بندہ ہوتا ہے، تم سے آئے گا نا، تمہاری برادری سے پیدا ہوگا نا، جیسے تم ویسا مولوی انشاءاللہ، جیسے روح ویسے فرشتے۔ جب امام ابو بکر تھا تو مقتدی بھی عمر عثمان و علی تھا نا۔